السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر 25 اکتوبر 2023 کے لیے. جناب سب میں پہلی سلائیڈ میں ہماری سروسز دکھائی گئی ہیں. یہ صرف آپ کو پرنٹ شاٹ کے لیے ہیں کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے. اچھا, آج کے سیشن پہ آ جاتے ہیں. اور آج کا جو سیشن تھا اس میں آپ کو 2-3 باتیں بتائی گئی تھیں. کہ ایک تو یہ کہ 51,000 کے نیچے ٹریڈ کرنا مارکیٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ تھی. اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ 50,852 کے نیچے مارکیٹ میں پریشر ہے. اچھا, آغاز ایسا ہوتا ہے, مگر میں اس شارپ لو کو اہمیت اس لیے نہیں دے رہا کہ دیٹ از مور ریفلیکٹنگ انڈیسیشن. اگر آپ صبح کا جو لو دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ مارکیٹ نیچے اور اوپر دونوں طرف جو ہے مطلب متوازن طریقے سے اوپر نیچے ہوئی ہے, کہ نیچے بھاگی اور اس کے بعد فوری طور پہ ریکوری بھی کر لی. تو اس لیے دیٹ از مور آف اے پری اوپن والیٹیلٹی. اس لیے میں نے مڈ ڈے کال میں بھی اپنے اس لو کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی, اور میں نے مڈ ڈے کال میں یہ کہا کہ بھائی 50,852 ہی ہے جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے, کہ اگر مارکیٹ اس کے اوپر رکتی ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں رکتی تو پھر مارکیٹ ایگزاسٹ کرے گی. اور پھر مارکیٹ رکی نہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو 12 بجے تک تو کوشش کرتی رہی, مگر 12:30 کے بعد پھر دوبارہ اس کو توڑ دیا. تو پھر ہمیں واپس 600 ایریا کو دیکھنا پڑا. لو دیکھا ہم نے. صبح والا جو شارپ لو تھا وہ تو نہیں ٹوٹا, مگر بہرحال 2-3 لو بنے. اس کے بعد آخری جو بالکل کلوزنگ سے پہلے 3 بجے کے اراؤنڈ مارکیٹ میں ایک زبردست قسم کی موو آئی. اچھا, اب اس موو کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. جیسے میں نے بینک اسلامی کو دیکھا, بینک اسلامی میں اچانک لاک لگ گیا. اور باقی اگر آپ دیکھیں جو ٹاپ ایکٹیو اسٹاک تھے اس میں PRL کو دیکھ لیجئے, تو PRL میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑا. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں جو زیادہ فرق آیا ہے وہ اسی میں آیا ہے, آپ کے بینک اسلامی میں. مگر اصل بات کیا ہے, ایسا کیا ہوا جو آخری اس 3 بجے کے بعد مارکیٹ میں تباہی مچ گئی؟ تو وہ اصل میں جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, جو پاکستان میں پولیٹیکل والیٹیلٹی ہوتی ہے یہ اس کا خمیازہ ہے کہ مارکیٹ اچانک جو ہے اوپر چلی گئی. اور ورنہ کچھ اسٹاکس تھوڑے بہت ریکور ہوئے جس سے پوائنٹس میں بہتری آئی, OGDC وغیرہ. مگر وہ میرے خیال میں جو عدالتی سرگرمیاں تھیں اس میں کچھ ایسے فیصلے نظر آ رہے تھے جس سے شاید مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ ہوا, ایسا مجھے لگتا ہے. بٹ ٹیکنیکلی تو میں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا, کیونکہ بالکل ایک سڈن اور سرپرائزنگ موو تھی. تو مسٹ بی اے ریزن, سم تھنگ ہیپننگ اور ہیپنڈ, آئی ڈونٹ نو. اچھا جناب, آگے چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل آپ کے سامنے اپڈیٹڈ ہے. اس میں یلو رنگ میں جو فونٹ ہوتا ہے, یلو فونٹ ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اسٹرانگر لیول پہ پوائنٹ کرتا ہے. وائٹ والے جو لیول ہوتے ہیں وہ نسبتاً اس سے کم اسٹرانگ ہوتے ہیں. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ, جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ 50,852 کی اہمیت بڑی زیادہ رہی آج, اور وہ ثابت ہوئی. وہ میں نے آپ کو ریپ اپ چارٹ میں بھی دکھا دیا ہے لائن لگا کے. اور 3 بجے کے بعد کی ایکسائٹمنٹ سرپرائزنگ ہے. اور یہ ایکسائٹمنٹ جو ہے یہ ایک اور چیز پہ پوائنٹ کرتی ہے کہ مارکیٹ کا آغاز تھوڑا سا ایکسائٹنگ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ٹیکنیکلی تو مارکیٹ میں انڈیسیشن دیکھا گیا آج کے اور کل کے سیشن کو. اگر ان 2 سیشنز کو ملا کے دیکھیں تو بڑے انڈیسائسو سے لگتے ہیں, کہ نیچے بھی گئے, اوپر بھی گئے, پھر نیچے آئے, پھر لو بنایا, پھر ریکور کیا. تو بہت آر انڈیسائسو سیشن, اور اس کو کیفیت کہہ سکتے ہیں رسہ کشی کی. تو اب اس میں نا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ ٹریگر بیس انٹری ہوتا ہے, کہ آپ کے ٹریگر ہٹ ہو تو انٹری لیں, اور نہیں تو نہ لیں. مطلب مارکیٹ کہیں نہیں جاتی, میں ہمیشہ کہتا ہوں جاتا ہمارا پیسہ ہے. تو لہذا زیادہ ہمدردی اپنے پیسے سے رکھیں. انڈیکس, ایفیلیشنز اور ان تمام چیزوں سے مت رکھیے کہ فلاں ایسا ہو گیا ہے تو اب اچھا ہو جائے گا, فلاں ایسا, فلاں آدمی آ گیا اس ادارے کا سربراہ وہ بن گیا ہے اب تو سب اچھا ہو جائے گا. 70 سالوں میں کچھ اچھا نہیں ہوا تو آگے بھی اسی طرح چلے گا. ایسی کوئی تبدیلی نہیں آ گئی ملک میں. بہرحال تو اب کل کے لیے پہلا ٹریگر تو 51,112 کا ہے. 51,112 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو ٹھیک ہے, مارکیٹ میں ایکٹیویٹی ہوگی.
اور 51,112 جو ہے یہاں سے صرف 84 پوائنٹ کی دوری پہ ہے, بہت زیادہ دوری نہیں ہے, 84 پوائنٹ کی دوری پہ, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر یہ اس کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تو اس کا پہلا ٹارگٹ 51,295, یہ وہی ٹارگٹ ہے جو ہم نے کل اچیو کیا تھا 51,296 والا, ٹھیک ہے نا. اور زیادہ سے زیادہ جو مجھے کل کی پاسبلٹی نظر آتی ہے وہ 51,412 ہے, وہ بھی اس صورت میں کہ اگر 51,295 کے اوپر مارکیٹ رکے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پری اوپننگ کو چھوڑ دیں, ذرا 10 ساڑھے 10 کے بعد کی مارکیٹ پہ توجہ دیا کریں. 10 ساڑھے 10 دنیا کی, صرف پاکستانی مارکیٹ کا ایشو نہیں ہے, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹائم فریم ہے کہ جب مارکیٹ کھلتی ہے تو جو رات کے اور پچھلی رات کے اور صبح کے جو گاسپس ہوتے ہیں یا جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, جو خیالات ہوتے ہیں, ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے جس سے پری اوپننگ والیٹیلٹی جنم لیتی ہے. اس کے بعد وہ جو کیا کہنا چاہیے, سمجھ لیجئے کہ جو لوگوں کی جو وہ ہوتی ہے بھڑاس نکل جاتی ہے, تو اس کے بعد دے ریئلائز کہ اصل مارکیٹ کیا ہو سکتی ہے یا کیا ہونی چاہیے. تو پھر اس کے بعد پھر ہم کو مارکیٹ کے اندر وہ نظر آتا ہے جو صحیح خطوط پہ مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں 10 ساڑھے 10 کے بعد کی مارکیٹ بہت اہم ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. وہاں سے مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو سمجھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو بہرحال 51,295 اور 51,412 از گوئنگ ٹو بی دی میجر ریزسٹنسز اینڈ ٹارگیٹ فار دی کمنگ سیشن. اور جو سپورٹ ہے پہلی والی کون سی سپورٹ ہے, 51,044 سے 50,997 تک, یہ بڑی اہم سپورٹ ہے. اگر اس کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ میں جو ایگزاسشن تھی آج وہ دوبارہ واپس آ سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کے نیچے مارکیٹ 10 ساڑھے 10 کے بعد آپ کو نظر آئے تو پھر مارکیٹ ایگزاسٹ ہی رہے گی. اور پھر جس طرح آج کی کال کے لیے کہا تھا میں نے کہ پھر ہر سپورٹ کے ٹوٹنے سے اس میں آبویسلی ایگزاسشن بڑھے گی. اور اگر آپ لیولز دیکھ رہے ہوں تو اس میں آپ کو پھر 50,852 کا لیول ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو جو 50,852 کا لیول ہے وہ آبویسلی اس کے ٹوٹنے کے بعد مارکیٹ میں اور پریشر آ جائے گا. اور جس طرح آج اس میں ہم نے یہی بات کہی تھی کہ 50,852 کا لیول, اور وہ جو میں نے چارٹ میں دکھا بھی دیا ہے, تو ابھی بھی اسی لیول کی وہی حیثیت ہے. اور اگر وہ ٹوٹتا ہے تو مارکیٹ میں تھوڑا سا پریشر بڑھے گا اور وہی ریکوری ذرا مشکل ہو سکتی ہے. اب آج کی ریکوری جو میں نے بتا دیا آپ کو کہ میرے لیے سرپرائزنگ ہے, تو اس کو مجھے ٹیکنیکلی ایسا کوئی ریزن نظر نہیں آتا, کوئی ایسے سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے جناب. تو آگے چلتے ہیں. تو اس کے بعد بس دیٹس آل, آئی ایم سوری, دیٹس آل اٹ از. تو آئی ہوپ کہ یہ کال آپ کو سمجھ آئے گی اور پسند آئے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کال آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے تو پلیز اپنے دوست اور احباب میں ضرور شیئر کیجیے. اور اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے, اور ہم کوشش کریں گے اپنی کوشش محنت کو آپ کے معیار کے مطابق رکھ سکیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.